اس محبت نامے کا عنوان ہے مرشد۔ اپو آج چکر چھولے اور تلوں والے کلچے کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ ابا نے سالوں بعد فرمائش کی تھی۔ ابا مجھے پیار سے اپو کہتے ہیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فجر کی نماز ادا کی، جاگر پہنے، مارننگ واک کے بعد چکر چھولے والے کی ریڑھی پہ جا دھمکا۔ وہ بھی اپنی ریڑھی سجا رہا تھا۔ میں نے چنے پیک کرنے کو کہا۔ وہ بولا، باؤ جی اتنی صبح چنے 7 بجے سے پہلے نہیں ملیں گے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور بے قراری سے چنوں کا انتظار کرنے لگا۔ چنے والے سے ہر 2 منٹ بعد دریافت کرتا، بھائی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ بس تھوڑی دیر باؤ جی کہہ کر تسلی دے دیتا۔ میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار موبائل پر وقت دیکھتا۔ چنے والا جو مجھے نوٹ کر رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا، باؤ جی آپ پہلے بھی چنے لے جاتے ہو، پر اتنی سویرے اور اتنی بے قراری پہلے کبھی نہیں دیکھی، خیر تو ہے؟ میں تو جیسے سوال کا منتظر تھا۔ میں نے سر فخر سے اٹھا کر کہا، بھائی آج میرے مرشد نے چکر چھولوں کی فرمائش کی ہے، میں ان کا حکم جلد از جلد بجا لانا چاہتا ہوں۔ وہ چونک کر بولا، مرشد مطلب آپ کے پیر؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں میرے والد بزرگوار۔ وہ جھلا گیا، کبھی مرشد کہتے ہو کبھی والد، چکر کیا ہے؟ میں نے سمجھاتے ہوئے بتایا، میرے ابا ہی میرے مرشد ہیں۔ وہ تعجب سے بولا، اچھا تو آپ کے والد صاحب کی گدی ہے؟ میں نے انکار سے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، میں اپنے والد اور والدہ کو سب سے بڑا پیر مانتا ہوں۔ ان کے ہوتے مجھے آج تک کسی مرشد کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ چنے والے کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ وہ میری باتوں سے متفق نہیں ہے۔ وہ الجھ کر بولا، وہ تو ٹھیک ہے، پر مرشد مرشد ہوتا ہے اور ماں باپ ماں باپ۔ میرے مرشد کا نور محل ٹنڈو مستی خان میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنا مرشد راہ نہیں ملتی۔ میں نے کہا، بالکل درست کہتے ہیں تمہارے مرشد۔ دیکھو مرشد رشد سے ہے، مرشد مطلب راستہ دکھانے والا، اور ماں باپ سے اچھا کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ شاید اس کے اندر حق اور باطل کی جنگ جاری تھی۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، باؤ جی اگر کسی کا باپ شرابی ہو، زانی ہو یا رشوت لیتا ہو تو کیا اس کی اطاعت اور تکریم کرنی چاہیے؟ میں نے کہا، ہاں یہ اس کا عمل ہے جس کے لیے وہ اللہ کو جواب دہ ہے، پر بچے پر فرض ہے کہ وہ ماں باپ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے۔ انکار کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ باپ شرک کرنے کو کہے۔ چنے والا حیران رہ گیا، بولا، میرا باپ گاؤں میں بنی کچی شراب پیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو کیا مجھ پر اس کی فرما برداری فرض ہے؟ میں نے کہا، ہاں بلکہ فرض اولین ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، باؤ جی آپ اپنے مرشد کے لیے چنے لے جانے کو اتنے بے قرار کیوں ہو؟ میں نے کہا، بھائی میرے ابا کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم 5 بھائی ہیں، اپنے ماں باپ کے لب ہلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ابھی میرے 4 بھائی سوئے پڑے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میرا کوئی بھائی جاگ گیا اور میرے ابا نے اس سے چکر چنے اور تلوں والے کلچے کی فرمائش کر دی اور وہ مجھ سے پہلے ابا کے لیے چنے لے گیا تو میرے ہاتھ سے نیکی کا موقع نکل جائے گا۔ چنے والا حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ باؤ جی آپ ایسا سوچتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں سوچتے نہیں بلکہ بھائی ہم تو 5 بھائی اس طاق میں رہتے ہیں کہ والدین کے منہ سے بات نکلے اور ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ ہم تو تاڑ میں رہتے ہیں۔ چنے والے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی اثنا میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ چنے والے نے رکشے میں سے ایک پتیلا 24 باٹے میں انڈیلا اور مجھے چنے پیک کر کے دیے۔ میں پیسے ادا کر کے گاڑی کی طرف لپکا۔ چنے والا میرے پیچھے بھاگا، قریب آیا اور پوچھا، باؤ جی ایبی باپ کو مرشد کیسے مان لوں؟ میں نے کہا، نہ مانو مرشد، پر اس کی فرما برداری تو کرو۔ میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا۔ میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، سوچو بھائی اگر اللہ کو ایبی اور نیک والدین میں کوئی فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں طرح کے والدین کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرتا۔ جب اللہ والدین کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے لیے ایک ہی طرح کے حقوق بیان کرتا ہے تو تم تفریق کرنے والے کون ہو؟ اس نے سوال کیا، اگر میں اپنے ابا سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا، ہاں بھائی اللہ کے بعد والدین ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔
तुम्हें ज़िंदा पीर मैसर है, जाओ जाकर अपनी आकबत संवार लो, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। चने वाले ने अपने हेल्पर को रेडी पे खड़ा किया और अपने पीर को मनाने अहमदपुर लम्मा चला गया। जाते हुए वो ज़ारो कतार रो रहा था और मुझसे कह रहा था, बाऊजी दुआ करना मेरे पहुंचने से पहले मेरा बूढ़ा सलामत रहे। मैं वहाँ से निकला। रास्ते में एक तनूर से मुर्शद के हुक्म के मुताबिक 2 तिलों वाले सुर्ख कुलचे लगवाए। तेज़ी से गाड़ी भगाता हुआ घर पहुँचा। मेरी बीवी ने जल्दी से अब्बा को इंसुलिन लगाई और चिक्कड़ चनों के साथ कुलचे दिए। अब्बा मज़े से चने खा रहे थे और हर लुकमे पर दुआ दे रहे थे, अप्पो अल्लाह तेरी मशक भरी रखे। मुर्शद को चने खिलाने और दुआएं समेटने के बाद जब मैंने अपनी बीवी से अपने हिस्से के चने मांगे तो पता ये चला कि मेरे हिस्से के चने मेरे बच्चे खा के स्कूल चले गए हैं। जाने कितनी बार मैंने अब्बा के हिस्से के चने खाए होंगे। अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। हैप्पी फादर्स डे, हज मुबारक, ईद मुबारक।